پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل وضاحت کے ساتھ اور نہایت آسان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ قرآنی علم منتقل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، جس پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے سیکھیں گے۔ یہ بہت بڑی آیت، بہت بڑے موضوعات اس میں شامل ہیں، اور مجھے یہ ایک ڈر ہے کہ ہم پوری آیت کور کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت میں ملتا ہے، انجیل میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں نبی امی کی بات ہو رہی ہے، امی کے معنی کیا ہیں یہ بھی ہم سوال میں رکھیں گے۔ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ کہ اہل کتاب سے ہو رہی ہے؟ توریت اور انجیل کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، کہ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے اور بدی سے روکا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں، نیکی کا اور بدی سے رکنے کا اور روکنے کا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حیثیت واضح ہو رہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب بیان کیا جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بوجھ اتارتے ہیں ان پر سے جو ان پر لدے ہوئے ہیں، بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ کون سے بوجھ اترتے ہیں اور کون سی بندشیں کھلتی ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، ان کی حمایت بھی کریں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کسے کہتے ہیں، حمایت کسے کہتے ہیں، نصرت کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ وہ لوگ فلاح پائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے، اور ہم سیکھیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ سید رضی جعفر قبلہ صاحب ہمارے ملک کا ایک انتہائی محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں، اور علامہ صاحب سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف اور آیت نمبر 157، 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ خواتین حضرات، محترم علامہ صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے تعلق سے بہت سارے سوالات رکھیں، اس سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ درست جواب 13 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ 6 سال بعد یا 8 سال بعد یا 12 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 157، یعنی قرآن کریم کی ہر آیت اہم ہے، لیکن یہ آیت اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے، ایک ایک نقطہ ہم یہاں چاہتے ہیں کہ آپ کھولتے چلے جائیں۔ یہاں نبی امی کا تعلق ان پڑھ سے ہے یا کوئی اور معلم ہے؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منیق صاحب، اس آیت کا انتخاب آپ کے حسن کی داد دی جائے گی۔ اللہ کیا بات ہے اس آیت کی، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی وہ جامع ترین آیت اللہ جس میں سرکار دو عالم کے پورے مقصد کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کا آغاز اتباع سے ہو رہا ہے۔ اصل چیز اتباع ہے۔ ٹھیک۔ حضور کے نام پر درود پڑھنا ثواب، میلاد کرنا ثواب، ان کے ذکر کے محفلیں سجانا ثواب، گھروں کے آرائش کرنا ثواب،
ہر مناسبت سے ان کا ذکر کرنا ثواب، جی ہاں، لیکن اصل چیز اتباع ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہوں، ارے ضرور حضور کی زندگی میں بہترین نمونے عمل سبحان اسے اللہ۔ اپناؤ اور چلو۔ ہوں، تو اصل چیز اتباع ہے، اور ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ زندگی کا اتباع کتنا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کوشش کتنی کرتا ہے سنجیدہ کہ میں اس راستے پر چلوں جو سرکار دو عالم نے میرے لیے پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو اتباع کرے گا وہی پیش پروردگار بھی سرخرو ہوگا، ہوں، روز محشر بھی اسی کو سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بلکہ محبوب خدا بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ بات جو آغاز یہاں سے یتبعون الرسول النبی الامی، جی ہاں، اتباع کرتے ہیں، اور چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ تسلسل بیان کرتا ہے، جی ہاں، اتباع نہیں کر لیا ایک دفعہ، نہیں، یتبعون تسلسل کے ساتھ اتباع کرتے ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، لوگوں سے بات کرنے میں، بندگان خدا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں، پڑوسی کے ساتھ معاملات میں، یتیموں کے ساتھ خبرگیری میں، بیواؤں کی خبرگیری میں، عام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، یتبعون مسلسل اتباع کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان سرکار دو عالم کی پوری حیات طیبہ کو سامنے رکھے کہ حضور کا بندگان خدا کے ساتھ کیسا سلوک رہتا تھا۔ چونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سرکار دو عالم کا لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیواؤں کے ساتھ کیسی خبرگیری کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ کیا کرتے تھے، بازار میں داخل ہوتے تو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بزم میں بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، گفتگو کا انداز کیا تھا، رفتار کیسی تھی، گفتار کیسی تھی، سیرت کیسی تھی، کردار کیسا تھا۔ اتباع، یہ اتباع ہی انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تو اتباع، پہلی بات تو اتباع ہے، اور یہ اتباع بھی یتبعون ہے، یعنی مضارع کا صیغہ ہے، تسلسل میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، الرسول النبی الامی، پہلا پیغام، پہلا لفظ ہے رسول، اس کے بعد ہے نبی۔ رسول پیغام الہی کو لے کے آنے والا، ظاہر ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین میں جن کو پیغام دے کر بھیجا گیا، کچھ انبیاء جن کو پیغام نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی نبی کے تابع ہوتے تھے۔ جناب لوط علیہ السلام تابع ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے، جناب ہارون تابع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن کچھ انبیاء جن کو پیغام دیا گیا ہے، جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یہ تمام، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول وہ جس کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ بندوں تک یہ بات پہنچاؤ۔ اس کے بعد ہے نبی۔ لفظ نبی میں کئی باتیں ہیں، ایک تو خبر دینے کے معنی میں کہ نبی وہ جو اللہ کی طرف سے بندوں تک خبر پہنچاتا ہے۔ ٹھیک، عربی زبان میں خبر بھی عربی کا لفظ ہے اور نبا بھی عربی کا لفظ ہے۔ خبر کی جمع اخبار ہے، یہ بھی عربی لفظ ہے۔ نبا کی جمع انبا ہے، یہ بھی عربی لفظ ہے۔ ٹھیک، بعض مفسرین نے، یعنی بعض اہل لغت نے یہ خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظ خبر اور لفظ نبا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، خبر کی جمع اخبار بھی خبریں دینا اور نبا کے معنی انبا بھی خبریں دینا، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، جو باتیں زمینی معاملات سے متعلق ہوں وہ خبر ہے، وہ خبر ہے، جو آسمانی معاملات سے متعلق ہوں وہ نبا ہے۔ اسی لیے نبا آسمانی خبر کو کہا گیا، اور نبی اس انسان کو کہا گیا جو آسمانی خبر پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو الرسول النبی الامی، پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن کیسے پہنچا رہا ہے؟ ٹھیک، نبی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے کچھ دیا تو پہنچا رہا ہے، اللہ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے، وہ اسے پیغام الہی پہنچا دیتا ہے۔ تو رسول ہے، پیغام پہنچانے والا، مگر کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے تو تم تک پہنچا رہا ہے۔ الامی، لفظ امی کے سلسلے میں بعض لوگ بہت نادانی کرتے ہیں، بہت نادانی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے کہ حضور نعوذ باللہ نہ پڑھنا جانتے تھے لکھنا جانتے تھے، اللہ اکبر، جبکہ خود اس کے خلاف شواہد موجود ہیں اور تمام معتبر کتاب موجود ہیں۔
جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا ہے اور لکھا جانے لگا کہ یہ عہد نامہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ اور کفار کے نمائندے کے درمیان، صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کفار کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ ہم اگر رسول اللہ مانتے تو تم سے جھگڑا کرنے کیوں آتے، اسے کاٹنا چاہیے۔ کوئی کاٹنے پر تیار نہیں ہوا۔ جی ہاں، مولا علی لکھ رہے تھے، جی ہاں، کہا نہیں میں رسول اللہ نہیں کاٹوں، تو حضور نے خود لیا اور اسے مٹا دیا، کہا محمد ابن عبداللہ لکھا۔ اسی طرح سے اور بھی مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضور نے خود لکھ کے بتایا ہے، اور یہ جملہ بھی سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا لَأَكْتُبُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے ایسی تحریر چھوڑ جاتا ہوں کہ جس کے بعد تمہارے لیے کوئی گمراہی کا راستہ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، وہاں پر یہ نہیں کہ میں لکھاؤں گا، ایک ہے املا کرانا یعنی لکھانا، ایک ہے لکھنا اکتب، میں لکھوں گا تمہارے لیے۔ تو اس لیے یہ بات تو یہ نادانی ہے کہ پیغمبر کی طرح بات منسوب کی جائے کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، یہ تو بات بالکل ناقابل قبول ہے۔ جو بات ہے یہاں پر ایک بات تو یہ مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، جی ہاں، اسی مناسبت سے وہاں بہت بڑی یونیورسٹی بھی قائم ہوئی ہے، اس کا نام بھی جامعۃ ام القریٰ ہے، جی ہاں، اور ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بھی ہے، اس کا بھی نام شرکت ام القریٰ ہے۔ اہل کتاب پیغمبر کو امی انہی معنوں میں کہتے تھے کہ یہ ان لوگوں کے درمیان جو ام القریٰ کے لوگ ہیں ان کے درمیان مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امی یعنی جیسا ماں کے پیٹ سے آیا، یہ تو بات واضح ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، نے دنیا کی کسی درسگاہ میں کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، کوئی ان کا معلم نہیں تھا اس دنیا کے اندر ٹھیک، کہ وہ جاتے اس سے پڑھتے ٹھیک، اور پڑھنے کے بعد آ کے لوگوں کو سناتے، ایسا کوئی نہیں۔ لیکن اس لفظ امی سے پیغمبر کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کی جا سکتی جو ان کے نقص کی علامت ہو، ٹھیک، بلکہ یہ خود لفظ کمال کی علامت ہے۔ گویا قدرت یہ کہنا چاہتی ہے، اے بندگان خدا، تم میرے نبی کے جو کمالات دیکھ رہے ہو، اس کی سیرت دیکھ رہے ہو، اس کا کردار دیکھ رہے ہو، اس کا حسن عمل دیکھ رہے ہو، بندگان خدا اس کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ رہے ہو، تواضع دیکھ رہے ہو، انکساری دیکھ رہے ہو، خوش اخلاقی دیکھ رہے ہو، اس کی معلومات دیکھ رہے ہو، بندگان خدا کو جو پیغام دے رہا وہ دیکھ رہے ہو، یہ اس نے کسی انسان سے حاصل نہیں کیا ہے، سارے کمالات ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ کامل ترین انسان ہے، مگر کامل ترین کسی انسان کے ذریعے نہیں بنا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر یہ کمالات تمہارے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، تو امی کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم کو جو کمالات ملے ہیں وہ کسی انسان سے حاصل کردہ نہیں ہے، بلکہ ماں کے شکم سے لے کر آئے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں ان کو بار بار النبی الامی کے نام سے یاد کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان تاکہ اللہ، دنیا پر واضح رہے کہ یہ بندہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے یہ سارے کمالات لے کر آیا ہے، معراج تک بھی پہنچا ہے، تب بھی ماں کے پیٹ سے لے کر ان کمالات کو حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور معلم اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک، اور اگر کوئی انسان علمک ما لم تکن تعلم، جی ہاں، اے پیغمبر اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عطا فرما دیا، واحد معلم ان کا اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر یعنی کوئی انسان معلم ہو جاتا تو پھر تعظیم اور تکریم اس کی استاد واجب ہو جاتی، کی واجب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی معلم ہے، اور جبریل امین کے ذریعے وہی آتی رہی اور سینہ کھلتا رہا، اور قلب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا چلا گیا، جو کہ علم کا منبع ہے، سرچشمہ ہے علوم انسانی کا، علوم انسانی کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ بات سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بالکل کھول دی کہ یہ امی کسے کہتے ہیں۔ ان پڑھ کے معنوں میں ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں لینا چاہیے اسے، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ اس کا جو ذکر ہے انہیں اپنے ہاں توریت میں ملتا ہے، انجیل میں ملتا ہے، تو اولین مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو توریت میں پڑھو غور سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم وہاں پاؤ گے، تم انجیل کو پڑھو غور سے، تم اپنے یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاؤ گے۔ ارشاد۔ چونکہ تمام انبیاء نے
اور خاص طور سے صاحب میں 2 انبیاء کا تذکرہ مل رہا ہے، جی تمام انبیاء نے حضور کی بعثت کا تذکرہ فرمایا ہے، سبحان اللہ. تاریخی اعتبار سے یہ بات موجود ہے. اور چونکہ مدینے میں یا سرکار دو عالم کے بعثت کے بعد جن لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی ہے مشرکین کے علاوہ یہود و نصارہ تھے، ان میں یہود پیش رہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے نبی آ گئے. یہاں تک کہ اس قدر وہ لوگ حضور کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے کہ جب وہ اپنے کسی مقصد کے یہ مکے میں آئے اور مشرکین نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ تو کتاب الہی کے پڑھے لکھے انسان ہو، یہ بتاؤ ہم جو دین اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بتوں کو پرستش کرتے ہیں یہ بہتر ہے یا محمد جو دین پیش کر رہی ہے بہتر ہے؟ اتنے بدبخت کہ انہوں نے مشرکین کے دین کو سرکار دو عالم کے دین سے بہتر قرار دیا. اللہ اکبر، اللہ اس کا اکبر. تذکرہ قرآن مجید میں موجود جی بالکل، اور جبکہ وہ حقائق سے واقف تھے جی. اس کے باوجود حقائق سے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ابناءہم، جیسے اپنے اولاد کو پہچانتا ہے انسان ویسے پہچانتے ہیں اللہ اکبر. اور اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں. تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ جس رسول کی تم مخالفت کر رہے ہو تمہاری کتاب میں موجود ہے. توریت پڑھو، انجیل پڑھو، عیسائیوں سے خطاب انجیل پڑھو، دیکھو حضور کا تذکرہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے. توریت پڑھو، اے قوم یہود جو تم مسلسل سازشیں کرتے ہو پیغمبر کو کہ جناب یہ نسل اسماعیل سے کیسے انسان آ گیا، سارے انبیاء تو نسل اسحاق سے آتے رہے، اسماعیل کی نسل سے کیسے آ گیا. پڑھو کیا لکھا ہے، اس کے پورے تسلسل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ نبی کس زمانے میں آئے گا، اس کے علامات بھی موجود ہیں. اور یہ تعجب کی بات یہ ہے قوم یہود ایسی بدبخت ہے، جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے مدینے میں اگر لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اچھا ہمیں تم آج ستا رہے ہو، آنے دو، آخری نبی آنے والا ہے جو تم سے بدلہ لے گا ہمارا. جب تک حضور آئے نہیں تھے انتظار تھا، لوگوں کو بتاتے رہتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن جب حضور آئے اور ان لوگوں کو اپنے دنیاوی مفادات خطرے میں پڑے، محسوس کیا اچھا مرکز تو حضور بن گئے، اب ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں. لہٰذا وہیں سے انہوں نے بدترین مخالفت سرکار دو عالم کی شروع کی. قرآن نے بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر کہا ہے کہ ذرا توریت اٹھاؤ. جی ہاں، ایک مقدمہ پیش کر دیا یہودیوں نے، سرکار دو عالم نے کہا اس کا فیصلہ توریت میں موجود ہے، لاؤ توریت کو لایا گیا. کیا پڑھو، پڑھنا شروع کیا تو جہاں پر اصل مسئلہ تھا وہ حصہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ گئے. پیغمبر کہا یہ کیا کر رہا ہو، پھر سے پڑھو. تو یہ ایسے مجرم تھے کہ جو باتیں ان کی کتاب توریت میں لکھی ہوئی ہیں ان کو نہ صرف نظر انداز کرتے تھے بلکہ ان کو چھپاتے تھے. اور اسی لیے قرآن نے کہا اللہ نہیں نہ یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے قوم یہود چونکہ سب سے زیادہ سرکشی میں تھی، اس سے سب سے پہلے ان کا تذکرہ تمہاری توریت میں موجود ہے. دوسرے نمبر پر نصارہ تھے، وہ اتنی مخالفت تو نہیں کرتے تھے لیکن بہرحال ایمان نہیں لاتے تھے. ان کو بھی توجہ دی جائے کہ دیکھو جس نبی کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ صف میں ہی پڑھتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا. اور جناب موسیٰ نے بھی بار بار اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد فاران سے وہ نبی آئے گا جو تم تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے. تو ان دونوں قوموں کو، قوم نصارہ کو اور قوم یہود کو توجہ دلائیے. تم جو مخالفت میں سرگرم نظر آ رہے ہو ذرا اپنی ہی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو. تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم انجیل کے ماننے والے ہیں، انجیل میں پڑھو کہ سرکار کا تذکرہ موجود ہے یا نہیں ہے. تم دعویٰ کرتے ہم توریت کے ماننے والے، توریت کو پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ حضور کا تذکرہ اس میں موجود ہے یا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تذکرہ موجود ہے. تعصب کو ہٹا دو، بلا تعصب اپنی کتابوں کو پڑھو تو تم پہنچ جاؤ گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ایمان لے آؤ گے. کون ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور بدی سے روک رہے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام اور پاک چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہیں. اب یہاں 2-3 باتیں اکٹھی آ گئیں. ایک تو نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ تو پورے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کر دیا گیا ہے. یہاں ایک سوال، جو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ حرام اور حلال یہ طے تو اللہ کرتا ہے. یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ یہ حق
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دے رہا ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں. جی پہلی بات ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. جی حضور جو ہے نیکی کا حکم دیں گے، جی برائی سے روکیں گے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں جن چیزوں کے بارے میں سرکار نے حکم دیا ہے، یقین رکھنا چاہیے بندے مومن کو کہ یقیناً اس میں نیکی ہے. سبحان اللہ. جو انہوں نے حکم دیا یقیناً اس میں نیکی ہے، ہم نہ سمجھیں یا نہ سمجھیں. جس بات سے منع کیا ہے یقیناً اس میں خرابی ہے، چاہے ہم آج سمجھیں یا آئندہ کبھی سمجھ لیں. تو یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، حضور صرف حکم دیں گے انہی باتوں کا جو نیکی کہوں گے، ٹھیک اور منع کریں گے صرف انہی باتوں سے جس میں خرابی ہوگی. ٹھیک. تو یہ دونوں جملے اس بات کی بھی انسان کو تاکید کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے احکام کو پڑھیں اور یقین کریں کہ حضور نے حکم صرف انہی چیزوں کا دیا ہے جن میں نیکی ہے، چاہے ہم اس کو آج سمجھیں یا نہ سمجھیں. اگر انہوں نے نماز کا حکم دیا، انہوں نے روزے کا حکم دیا، انہوں نے حج کا حکم دیا، انہوں نے زکوٰۃ کا حکم دیا، دیگر امور کا حکم دیا، یقیناً اس میں ہماری فلاح و بہبود ہے، چاہے ہم اس کو ابھی سمجھیں یا نہ سمجھیں. اسے جس چیز سے منع کیا، شراب سے منع کیا، سود سے منع کیا، غلط کاموں سے منع کیا، چوری سے منع کیا، ڈکیتی سے منع کیا، رہزنی سے منع کیا، دھوکہ دہی سے منع کیا، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم ہو سکتا ہے ہم اس وقت فائدہ سمجھ رہے ہوں، لیکن یقیناً یہ چیزوں میں خرابی ہے جس کی بنا پر سرکار نے ہمیں منع کیا. سبحان اللہ. اگلا فقرہ جو ہے وہ ایک منزل معین کرتا ہے سرکار دو عالم. یہ تقریباً ویسے ہی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سبحان اللہ. جو چیز پیش کرے وہ لے لو اور جس سے روک دے وہ رک جاؤ. یہ جملہ اور اس کے بعد یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سرکار حلال کریں گے. اللہ اکبر. یحرمو مضارع کا سبب حلال کریں گے، یحرمو اور حرام کریں گے. جن چیزوں کو وہ ان کی نگاہ میں پاکیزہ ہوں گی ان کو حلال کریں گے، جو چیزیں ان کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہوں گی ان کا حرام کریں گے. یہ آیت در حقیقت مرکز قرار دے رہی ہے شریعت مقدسہ کا سرکار دو سبحان عالم. اللہ. سبحان اللہ. چونکہ سرکار اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہیں گے، اب جو فرمائیں گے وہی الہی کے مطابق ہوگا، لیکن مرکز ذات رسول ہے تاکہ تم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دیکھو رسول کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے اتھرائز کیا ان کو، اتھارٹی قرار دیا کہ جو کہہ دیں وہی حکم الہی ہو جائے گا. حلال کریں تو حکم الہی ہے، کسی چیز کو حرام کہیں تو حکم الہی ہے. تو یہ در حقیقت سرکار دو عالم کی مرکزیت کو نمایاں صلی کیا اللہ علیہ کہ وسلم. پوری شریعت کا قانون جو ہے اس کا مرکز ذات ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے اقبال کا شعر آپ نے پڑھا وہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہی بات تو ہمیں آپ سے سمجھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کسے کہتے ہیں اور بے وفائی کسے کہتے ہیں. اور کہیں ہم من حیث الامہ بے وفائی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو. یہی سب سے بڑی مصیبت امت مسلمہ کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ آیت مکمل کرتے ہیں پھر سوالات اس ذیل میں. اور اچھا یہ حلال اور حرام کے تعلق سے جیسا آپ نے بات فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت مرکز شریعت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی. بس. اللہ اکبر. اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رک جاؤ. جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. یہ ایک پیمانہ ہمیں مہیا کر دیا قرآن کریم نے. یہ کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جن بوجھوں تلے دبے ہوئے ہو ان بوجھوں سے تمہیں آزاد کرتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں، تمہاری بندشیں کھولتے ہیں. یہ کون سی بندشیں کھل رہی ہیں؟ اللہ اکبر. یضع عنہم اسرہم، جو بوجھ تھا اس کو اتار دیتے ہیں. دنیا سمجھتی ہے اور اعتراض کرتی ہے کہ دین پابندیوں کا نام ہے. یہ آیت کہتے کہ نہیں، جو دین آیا ہے وہ ماضی کی غلط پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا. معاشرے کے اندر جو پابندیاں رائج تھیں مختلف، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. لڑکیوں کو انتہائی بری نگاہ سے دیکھتے تھے. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. اگر کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، چہرہ شرم سے سیاہ ہو جاتا تھا. وہ یتوارى من القوم من
سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کو سن کر اپنی قوم سے اپنا منہ چکاتا چھپاتا۔ اب اس کے بعد تردد میں رہتا تھا، ایاخذ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں اور ذلت مول دوں یا اسے دفن کر دوں۔ اور ہزاروں لڑکیاں اس برے خیال کی بنا پر زندہ دفن کر دی گئی۔ باپ اپنی بیٹی کو خود دفن کر رہا ہے، زندہ، کبھی کنویں میں ڈال رہے ہیں، کبھی قبر کھود کے اس میں اتار دے رہے ہیں، مٹی ڈال دے رہے ہیں۔ اور وہ قیامت کے روز سوال کریں گی، ہاں، بأي ذنب قتلت اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اسی طرح بہت سارے ڈھکوسلے، فلاں جانور حلال ہے، فلاں جانور حرام ہے، فلاں جانور مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، فلاں جانور کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ پیدا ہو تو یہ سب کے لیے حلال ہے، مردہ پیدا ہو جائے تو یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ سب اتنے ڈھکوسلے جو ماضی میں مشرکین نے قائم کر رکھے تھے، سرکار دو عالم ان تمام بوجھوں کو ہٹانے والے سرکار آئے تھے تاکہ دنیا پر واضح کریں۔ اس کے علاوہ جو بڑی بات پیغمبر کرنے والے تھے وہ بنی نوع انسان کے درمیان جو تفریق ہو گئی تھی، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عجمی ہے، یہ عربی ہے، یہ حبشی ہے، یہ غیر حبشی ہے، سرکار دو عالم اس کو مٹانے والے تھے۔ صلی اللہ علیہ کلکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم مٹی سے۔ تو کسی کو کسی پر کوئی فخر نہ نسب کے اعتبار سے، نہ خاندان کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، کوئی فرق نہیں، الا بالتقوی۔ ہاں، ایک امتیاز ہے بنی نوع انسان کے درمیان، کون خوف خدا دل میں زیادہ رکھتا ہے، کون تقوی زیادہ رکھتا ہے، کون خوف خدا اور پرہیزگاری کے راستے پر زیادہ چلتا ہے۔ تو سرکار دو عالم ماضی کے ان تمام غلط خیالات کو، غلط رسوم کو جو معاشرے میں رائج تھی، ان کو ہٹانے والے تھے، چونکہ بنی انسان کے کانوں پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اس جانور کو مت کھاؤ، اس جانور کو مت کھاؤ، نہیں، سرکار دو عالم نے واضح کر دیا کہ نہیں، جو کچھ اللہ نے حرام کیا بس وہ حرام ہے، باقی سب چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی۔ اس لیے سرکار کو یہ دین اسلام کی طرف یہ بات کرنا کہ یہ دین بوجھ ڈالتا ہے، نہیں، دین بوجھ اتارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بوجھ ڈالا تھا زمانے جاہلیت نے، کفار و مشرکین نے، دنیا کے غلط انسانوں نے، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے سرکار تشریف لائے اور صنف کی تصریف کو ختم کیا۔ عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، سرکار نے کہا نہیں، اور اللہ نے انتظام یہ کیا کہ سرکار کی اولاد دنیا میں چلی ان کی بیٹی کے ذریعے سے، اور خود سرکار نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان کی نسل بیٹوں کے ذریعے چلتی ہے، مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے۔ اللہم صلی تو بیٹی کی تعظیم، ترمذی کی عبارت ہمیشہ اسلام کی عظمت کو نمایاں کرتے رہے گی۔ کلما جاءت فاطمہ تقام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ تم بیٹی کو حقیر سمجھتے تھے، نہیں، بیٹی اتنی باکمال ہے، اتنی معزز ہے کہ اللہ کا رسول اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو غلط رسوم تھیں ان سب کو مٹانے کے لیے، چونکہ یہ بنی انسان کے لیے بوجھ بنی ہوئی تھی، یہ لوگ کفار مشرکین لڑکی کے وجود کو انتہائی نحس سمجھتے تھے، اور اسی لیے قرآن نے کہا سورہ نحل میں کہ ان کو اگر خبر دی جائے کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، چہرہ شرم سے سیاہ ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ کیوں چھپتا تھا؟ کہیں سامنا ہو جائے، کہیں گے اچھا تم اتنے برے انسان ہو، بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو چونکہ لڑکے کو کمانے والا قرار دیتے تھے اور لڑکی کو اس کے کہ نہیں، اس کی پرورش کرنی پڑے گی، اس کو خرچہ کرنا پڑے گا، اس لیے لڑکے کو پسند کرتے تھے تاکہ لوٹ مار کر کے آئے گا دنیا سے، ہمارا گھر بھر دے گا، اور اس کی ہمیں پرورش کرنی پڑے گی، اس کو خرچہ دینا پڑے گا، اس کو اپنے سسرال بھیجنا پڑے گا، اس کے سارے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے۔ ان تمام باتوں کو سرکار نے ختم کیا، اور جیسا کہ آپ نے عرفات میں مشہور خطبہ دیا کہ یاد رکھو بنی نوع انسان، کسی کو کوئی امتیاز کسی پر حاصل نہیں ہے، نہ عرب کو عجم پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ غیر حبشی کو حبشی پر، صرف جو میزان ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو سرکار دو عالم آئے تھے، معاشرے کے اندر جتنی غلط رسوم قائم ہو چکی تھی ان سب کو مٹانے کے لیے اور بنی انسان کو واضح کرنے کے لیے کہ تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم کے اولاد کے ہونے سے سب برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کفار کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، جو انہوں نے بندشیں ان پہ ڈال دی تھیں، بوجھ ڈال دیے تھے۔ اس میں ایک اور گروپ بھی تھا، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، یعنی یہود کی اور نصارہ کی۔ آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات۔ ان کے علماء اور جو ان کے ربائی جو تھے
انہوں نے بھی حلال خدا کو حرام خدا حرام بنا دیتا، اور حرام خدا کو حلال خدا بنا رکھا تھا بنا رکھا تھا۔ ذاتی مفادات کے تحت۔ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی جرم کرے اس کو یہ سزا دی جائے گی، مگر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر بنی اسرائیل سے ہے تو اس کی سزا اتنی ہے، ٹھیک، بنی اسرائیل سے نہیں ہے تو اس کی سزا اتنی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دو انسانوں کے درمیان جرم کے سلسلے میں دو قسم کی سزا نافذ کرے کہ اگر جناب یعقوب کے اولاد سے ہے تو اس کو آدھی سزا ملے گی، جناب یعقوب کے اولاد سے نہیں ہے تو پوری سزا ملے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قانون پوری انسانیت کے لیے ایک ہوگا۔ سبحان اور اللہ۔ سرکار دو عالم اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تم نے جو تفریق بنا رکھی ہے، اے عیسائیوں، تم نے جو قانون بنا رکھا ہے کہ اگر ایک تماچے کوئی مار دے تو دوسرا رخسار خود پیش کر دو، یہ قانون نہیں چل سکتا۔ یہ دنیا کو جارحیت پہ آمادہ کرے گا، ٹھیک، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، معاف کر دینا الگ بات ہے، ورنہ ہم حق ہے کہ اگر کسی نے ایک تماچا مارے ہم اس کو تماچا مار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہودیت نے بھی جو غلط باتیں پھیلا رکھی تھیں، سرکار دو عالم آئے تھے کہ نہیں، ان کو ختم کرنا ہے، اسی قانون کو نافذ کرنا ہے جو اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو ایک انداز سے دیکھتے ہوئے پیش کیا ہے، کلکم آدم و آدم من تراب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اب اس تمام گفتگو کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، اب ایمان لے آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ تمہیں بین ثبوت گواہیاں دے دی گئی ہیں، بڑے بڑے دلائل سامنے آ گئے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید بھی کریں، ان کی حمایت کریں اور ان کی نصرت کریں۔ ایمان لانا ہے، ایمان محض زبان سے کہہ دیا کافی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں پر دل و نگہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی یقین ہے محکم کی بات ہو رہی ہے۔ یقین محکم، پھر عمل پہم، حمایت کی بات ہو رہی ہے، اور حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کی نصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمپل سوال، رسول کی حمایت کیسے کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول کی نصرت کیسے کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ جی ہاں، واتبعوا النور الذی، چار باتیں کہی گئی، جی جی جی، ابھی قرآن کے نور کی بات ابھی ہم آگے آگے چلتے چل کے ہیں کریں کہ جو لوگ ایمان لائے، یقین رکھتے ہوں جی یہ جو ذات ہے اس نے کبھی کوئی بات غلط کی ہی نہیں ہے، جی اسی لیے سرکار دو عالم کی بعثت سے پہلے 40 سال انتظار کرایا گیا، جی ہاں، حالانکہ حضور پہلے سے نبی تھے، کنت نبی بعد ماء والتین، میں تو سب نبی تھا جب آدم بن رہے تھے، ٹھیک، لیکن 40 سال انتظار کرایا گیا تاکہ دنیا ان کی سیرت کو دیکھ لے، ان کے کردار کو سبحان دیکھ لے، اللہ، ان سبحان کی اللہ، صداقت کو سبحان دیکھ لے، اللہ، ان کی سبحان امانت کو دیکھ لے، ایمان لائے کہ ہاں بھائی یہ اتنا سچا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، پورا عرب گواہی دے کہ اتنا سچا انسان نہیں ہے، اتنا ایماندار انسان کوئی نہیں ہے، پھر پیغام الہی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یقین رکھو، فالذین آمنوا، جو یقین رکھتے ہو، ایمان کے معنی یقین ہے، جی ہاں، یقین رکھتے ہوں کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھتے ہو زبان سے کہا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، نہیں، دل میں یقین ہے، کہا یہ اتنا سچا انسان ہے، اس نے کبھی بندگان خدا سے کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف کیسے جھوٹ بات ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی ساری زندگی اللہ ہمارے اکبر، سامنے ہے، ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، کسی ایک انسان سے اس نے کوئی غلط بات کبھی نہیں کی ہے، تو یہ اللہ کی طرف جھوٹ بات کیسے منسوب کر سکتے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو، تم ہی میں عمر گزاری میں نے، ہمارے ملک میں تم نے مجھے کیسا پایا، کیسا پایا؟ تم تو عقل سے یقین کام رکھو، کیوں نہیں لیتے؟ یقین رکھو کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں۔ وَعَزَّرُوهُ، عزروہ میں دو معنی کہیں گے، جی، ایک تعظیم کرنا اور ایک حمایت کرنا، اللہ اکبر، یعنی ہم حضور کی تعظیم بھی واجب ہے، اسی لیے قرآن میں نے سورہ حجارت میں کہا دیکھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کبھی پیغمبر کو مت اتارنا۔ اللہ اکبر، بہت سے لوگ حضور کے گھر کے قریب جا کر پیغمبر کو آواز دیتے تھے، ان کو منع کیا گیا، نہیں، لا ترفعوا اصواتکم، خبردار اپنی آواز بلند مت کرو، اگر آواز بلند کرو گے یحبط اعمالکم، اللہ اکبر، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائے گے، جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جو کام کیے سب غارت ہو جائے گا اگر تم نے حضور کے منصب کو، ان کی تعظیم کو پیش نظر رکھا، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، ہاں خبر بھی نہیں ہوگی، سارا گڑا ہوا منصورہ ہو گیا۔ تو ضرور حمایت بھی کرو، تعظیم بھی کرو، حمایت کرو یعنی جو کچھ کہتے ہیں حضور اس کی حمایت کرو، تم رزم میں کہیں، بزم میں کہیں، منبر پر کہیں، گھر میں کہیں، بازار میں کہیں، جو کہیں اس کی حمایت کرنی،
وَنَصَرُوهُ مدد کرنا ہے. یہ مدد سرکار کی زندگی میں بھی تھی، سرکار کے بعد بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی زندگی میں یہ بات تھی کہ جو کبھی مشکل پیش آئے، مقابلہ ہو مخالفین سے، مقابلہ ہو، یا کوئی عمل خیر انجام دینا ہو جس میں پیغمبر کی شرکت تھا، ان کی مدد کرو. آج ان کی مدد کیا ہے؟ ان کے دین کی نصرت کرو، ان کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کرو، بندگان خدا تک وہ پیغام پہنچاؤ جو سرکار دو عالم نے دیا تھا. یہ نصرت وہ ہے جو قیامت تک اہل ایمان کرتے رہیں گے. کہ آج بھی اگر رسول کے پیغام کو بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں پہنچایا جائے کہ در حقیقت رسول کی نصرت ہے. ٹھیک. اور وَنَصَرُوهُ آمنوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. ٹھیک. ایمان یقین محکم کہ نہیں یہ ذات جو ہے اس نے کبھی کوئی غلط بات بندوں سے نہیں کہی ہے تو اللہ کی طرف کیسے منسوخ کرے گا. ٹھیک. تعظیم بھی کرو، رسول کو اس طرح سے نہیں پکار سکتے ہیں جس طرح عام انسانوں کو پکارتے ہیں. نہیں، ان کے حجرے کے پاس جا کے آواز مت دولت کرو اور تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے. وَنَصَرُوهُ ان کی مدد و نصرت کرو، زندگی میں بھی ان کی مدد و نصرت کرتے رہو. اور جب دنیا سے جا چکے ہیں ظاہری طور پر قبر میں آرام کر رہے ہیں، مگر ان کا پیغام موجود ہے، ان کی شریعت موجود ہے، ان کی باتیں موجود ہیں. ان کے احکام کو بندگان خدا تک پہنچاتے رہو تاکہ بندگان خدا اس پیغام کو قبول کریں جو سرکار دو عالم خود انہی کی بہتری کے لے کر آئے تھے. یہ نصرت وہ ہے جو ہر مسلمان قیامت تک کرتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب یہ کہ اس روشنی کی پیروی بھی کروائی جا رہی ہے جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم. صرف یہی نہیں کرو بلکہ تم زندگی بھر قرآن کریم کی پیروی کرتے چلے جاؤ. تو اب یہ قرآن کریم کی روشنی، اب اللہ نور السماوات والارض، تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، قرآن کی اطاعت ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت ہے. آپ نے اتباع سے بات شروع کی تھی علامہ صاحب، اور پھر آگے یہ پھر آ گئی بات اتباع تاکہ بانی نو پر واضح ہو جائے کہ دو اتباع ہے. رسول کا بھی اتباع کرو، اس نور کا بھی اتباع کرو جو سرکار دو عالم پر نازل ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان قرآن نازلی سے جو ہوگا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سبحان اے پیغمبر، ہم نے آپ پر کتاب اس لیے اتاری تاکہ بنی نوع انسان کو آپ تاریکی سے نکالیں، نور تک پہنچائیں، سبحان اللہ. جہالت سے نکالیں، علم تک پہنچائیں، بدامنی سے نکالیں، امن تک پہنچائیں، ظلم سے نکالیں، انصاف تک پہنچائیں، بندگان خدا کے ساتھ ناانصافی سے نکالیں، انصاف کے راہ پر ڈالیں. گویا انسانی زندگی میں جتنی کجی ہے اس کو دور کریں اور جتنی خوبیاں ہیں ان کو آمادہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کریم کو حرز جاں بنا کر زندگی گزارنی ہے. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیس ممکن جز بقرآن زیستن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، اب یہ بہت ساری باتیں بالکل آپ نے واضح کر دی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے یہ آیت مکمل کر لی. موٹی موٹی باتیں سامنے آ گئیں. آخری بات یہ کہ جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ فلاح پائے گا، وہ فلاح پائے گا. پیش یہ قرآن پروردگار کریم صرف کا وعدہ کامیاب ہے، ہے. یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے. پیش پروردگار صرف کامیاب ہی ہے کہ جو پیغمبر کا بھی اتباع کرے اور جو نور پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا اس کا بھی اتباع کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو اتباع ہیں، ایک اللہ اتباع نہیں ہے، دونوں اتباع ہیں. دو اتباع ہیں. اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ. ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ اکبر. اللہ انعامات کی برسات ہے. اللہ اکبر. لیکن کتنی بڑی بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے، یحببکم اللہ. اتباع تم کر رہے ہو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اللہ کی حاصل ہو رہی ہے، اور محبت اللہ کی حاصل ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ صاحب، آخری سوال، ٹو ڈوز. یہ تمام گفتگو ہم نے آپ سے سیکھی، آپ نے قرآن کا علم منتقل کیا. ٹو ڈوز. اب یہاں بھی آپ نے بات فرمائی تھی کہ صرف زبان سے نہیں کہہ دو، عمل بھی کر کے دکھانا ہے. اللہ اکبر. فاتبعوا، قولی اقرار نہ ہو، عملی انکار نہ ہو، یعنی یہ کہ آدمی یہ ایمان ظاہر ہو قول سے، عمل سے، دل اس کی تصدیق بھی کرے، چلتا پھرتا کردار بن جائے. یہ نور کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر نظر آتا آتا ہے، ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حقیقت میں ہے قرآن۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں جو روح کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی؟ جناب عالی، یہ آیت ہم سے واضح مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم نصرت پیغمبر ایسی چیز ہے، آج سرکار موجود نہیں ہے کہ ہم ظاہر ان کی تعظیم کے لیے جب وہ تشریف لائیں تب کھڑے ہو جائیں، ان کے حجرے کے پاس غلط آواز بلند نہ کریں، نہیں، لیکن آج ایک نصرت کا راستہ موجود ہے کہ ہم سرکار کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، جس میں سب سے اہم پیغام آج کے دور میں المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، سبحان اللہ۔ مسلمان وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر پیغمبر کے فرامین کو، پیغمبر کا جو اسوہ حسنہ ہے، پیغمبر کی جو حیات طیبہ ہے، اس سے بندگان خدا کو روشناس کرائیں۔ لوگ نہیں جانتے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی زندگی کیا تھی، اس کا طریقہ کار کیا تھا، گھریلو زندگی کیسی تھی، باہر کی زندگی کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے، اولاد کے ساتھ کیا معاملات تھے، پڑوسی کے ساتھ کیسے معاملات تھے، بندگان خدا کی کیسے خبرگیری کرتا تھا، حیوانات کے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا، جی، بنی نوع انسان کے علاوہ جانوروں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اس کا پیش ہے کہ سرکار جو ہے رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للناس نہیں ہے، رحمت للعالمین۔ عالمین میں جو کچھ ہے سب کے لیے رحمت ہے، جمادات ہیں ان کے لیے بھی، نباتات ہیں ان کے لیے بھی، حیوانات ہیں ان کے لیے بھی، انسان ہیں ان کے لیے بھی۔ اس لیے ہم سب پر جو بڑا فرض ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے تابع بنانے کی کوشش کریں۔ اور کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بوڑھا بھی تمام بولا حبیث، دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کا رنگ اختیار کیا جائے۔ صبغۃ اللہ، من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا۔ ہم علامہ صاحب کے بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پر گفتگو فرمائی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ درست جواب 13 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ 6 سال بعد، 8 سال بعد یا 12 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت قرآن اندازی ایک پرچی آپ نکال کر ارشاد فرمائیے۔ آج کے ونر کون ہیں؟ ونر ہیں آج کے جناب خالد ہاشمی، ایڈریس ان کا ہے C32 سیکٹر W4 گلشن معمار کراچی۔ اچھا، خالد ہاشمی صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے، آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر